وسلم علیک یا درود حضور کی بارگاہ میں شکوہ بنتا ہے، ذرا جھوم جھوم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بندہ نعت پڑھ کے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کو سمجھاتا کہ آمنہ تیرا محمد کیسا ہے، سنیں پیکر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا پیکر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا اب وہ کہتا حلیمہ تیرے محبوب کو رب نے بنایا کیسا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا جس کا پایا
کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ کیسے کیسے جملے حضرت آمنہ کا سمجھانے والا سمجھاتا ہے، کہتا تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، پیکرِ دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سماء بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ساؤنڈ کی آواز صحیح نہیں ہے، ہاں پھر ایک نات روک لے، ساؤنڈ ایکو کھول دینا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنے اوقات صرف اتنی ہے، کیا غم بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے،
اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں چولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، رک دیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی غم پہ چلتے الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کی محفل، یہ بدقسمتی ایسی ہے کہ جب بھی آپ کے منہ سے لفظ نکلے نا 11ویں، کیا نکلے؟ کئی سن کر بڑک اٹھتے ہیں، یعنی قرآن میں کہاں لکھا ختم شریف پر بڑک اٹھیں گے، میلاد پر بڑک اٹھیں گے؟ ہماری عورتیں سیدھی سادھی، ان بیچاریوں کو کیا پتا 11ویں کہاں سے نکلتی کیسے نکلتی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو حضور علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ میلاد۔ اللہ کی شان دیکھیں، 11 اور 12 کے میلاد کرتے تھے۔ اللہ نے جب آپ کو وفات کا وقت دیا تو 11 اور 12 تھے۔ اب میں نا چند سوال آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی سمجھ آ جائے۔ ہر زمانے میں حضور علیہ السلام سے لے کے آج تک تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ کیا نازل ہوتی ہیں؟ اب سمجھاؤں کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ نے پیٹ میں درد ہوئی، کس کے پاس جائیں گے؟ جی ڈاکٹر کے پاس۔ اگر میں کہوں جی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ پنچر لگانے والے کے پاس چلے جاؤں، آپ مجھے مذاق کریں گے نا؟ کہیں گے قادری صاحب آپ کا دماغ خراب ہے۔
درد مجھے جسم میں ہو رہی ہے اور بھیج رہے ہیں مجھے پنچر والے کے پاس، تو آپ مجھے دلائل دیں گے کہ جی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا علاج کر۔ سن لیں، جس طرح جسم کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اسی طرح روح کا بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آپ نے پکوڑے لینے ہو، پکوڑے کیا لینے ہو؟ پکوڑے۔ میں آپ کو کہوں جی یہ بیوٹی پارلر ہے، اس میں پکوڑے ملتے ہیں، ملیں گے؟ ہر بات کا کوئی نہ کوئی شعبہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے اور صحابہ کرام نے عرض کیا آقا جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارا حال یہ بن جاتا ہے، رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں، اللہ کا لطف، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا برستی نظر آتی ہے۔ کیسے نظر آتی؟ بیٹا بولے ذرا۔ برستی۔ اب اگلا سنیں، عرض کرتے ہیں آقا جب ہم گھر چلے جاتے ہیں نا، گھر میں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں رحمت نظر آتی، جب گھر چلے جاتے ہیں تب رحمت نظر۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اگر یہی حالت تمہاری، جس طرح تم میرے پاس بیٹھتے ہو اور تمہیں انوار الہیہ، تجلیات الہیہ، رحمت الہیہ نظر آتی ہے، اگر یہ طبیعت تمہاری جم جائے، پکی ہو جائے، تو فرمایا خدا کی قسم مدینہ کی گلیوں سے نکلو فرشتے تم سے سلام لیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بات کسی کو کہے نا فرشتے سلام لیتے ہیں، وہ دکھاؤ، ہم دیکھے بغیر مانیں گے نہیں۔ آپ اسے کہیں پہلے حضور کے زمانے میں لے کے چلو نا، پھر تجھے دکھا لیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ ان کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ چیزیں دیکھی، اس کو کہتے ہیں نوری مخلوق، انوار، تجلیات۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، گھوڑا میرا باندھا ہوا تھا، بیٹا میرا سو رہا تھا، تو فرماتے میں تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے میرے قریب گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ اب ظاہر اس وقت لائٹیں تو ہوتی نہیں، فرماتے ہیں گھوڑا جو میرے قریب باندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگا، میں نے تلاوت بند کر دی۔ آپ بھی پریشان ہوتی نا، ہمارے گھر میں تجلیات، فیض، کرم، لطف نظر نہیں آتا، سنیے جب آپ ایسے بن جائیں اللہ کی قسم آپ کے گھر میں بھی رحمتیں نظر آئیں گی۔ آپ مجھے کئی عورتوں نے بتایا، وہ صحابی پریشان ہو گئے، انہوں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا سنبھل گئے، وہ ان کو پتا نہیں تھا اوپر کیا، تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر تلاوت کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، انہوں نے پھر بند کر دی، گھوڑا سنبھل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اوپر دیکھا کہ اوپر سے نور کی لائٹیں آ رہی ہیں، آپ یہ لائٹیں لگاتے ہیں۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دیکھنا شروع کر دی، تلاوت کرتے لائٹ نیچے آ جاتی، تلاوت بند کرتے لائٹ اوپر چلی جاتی۔ وہ سنبھل گئے، انہوں نے اذان ہوئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، وہاں پر جا کر نماز پڑھی اور نماز کے بعد عرض کیا آقا آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ فرما کیا ہوا؟ آقا تلاوت کرتا تھا گھوڑا اچھلتا تھا، میرا بیٹا سو رہا تھا اس لیے میں ڈرتے ڈرتے میں نے تلاوت بند کر دی کہیں گھوڑا اچھل نہ جائے اور بچے کو تکلیف نہ۔ پھر میں نے دیکھا اوپر سے نوری لائٹیں آئیں، تلاوت میں کر رہا ہوں اور نوری لائٹیں آئیں، تو آقا میں ڈر گیا، وہ جب پڑھتا تھا تو نیچے آ جاتی تھی، جب چپ ہو جاتا تھا تو اوپر چلی جاتی، تو آقا یہ کیا؟ تو آقا نے فرمایا کاش تم تلاوت کرتے جاتے، تمہیں دن کے اجالے میں بھی رب کی رحمتوں کا نور نظر آتا۔ اب ہماری عورتیں نہ وہ رہی، نہ وہ تلاوت، نہ وہ ذکر، نہ وہ شوق، نہ وہ ذوق۔ میاں سے لڑائی کرنی ہونا میاں سے، رات کا 1 بج جائے پرواہ کوئی نہیں، ایسے ہی ہے جی۔ ہمسائے کو 4 گالیاں دینی ہوں
सारी रात बैठेगी, उसके कमर दर्द भी नहीं होगी, उसकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। ऐसे ही है ना। अब जरा आप घर की भी खबर ले लें, मियाँ को लड़ाई करनी हो, गाली देनी हो, महल्ले को सुनानी हो, महल्ले को, आप और कुछ ना करें, किसी शादी ब्याह पे आप चले जाते, कोई कई बार बोतल नहीं पूछता, सुनाती है कि नहीं सुनाती? मैं 10 किलोमीटर दूरों आई, मर रही था, मैंने बोतल नहीं दी थी। ठीक। अब इस बात को थोड़ा सा समझें, जब हमें अपने जिस्म को इन चीजों की जरूरत होती तो हमने कभी सोचा कि रूह को मौला की मोहब्बत की जरूरत होती। जब बच्चा पैदा होता है ना, रोता या मुस्कुराता? जी ऊंचा बोले, क्या, क्यों रोता? नबी पैदा होगा वो नहीं रोएगा। अंबिया मुस्कुराते हुए पैदा होते हैं और मखलूक के खुदा के बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। क्यों? नबी अल्लाह से दूर नहीं होता, वो जब बच्चा पैदा होता है वो रहमतें छोड़ के नीचे आता है। जब वो छोड़ के आता फिर कहता मालूम नहीं फिर कब बुलाएगा। वो जो जुदाई है ना, इतना अरसा मैंने जिंदा रहना, 60 साल 70 साल, पता नहीं मैं कहां कहां धक्के खाऊंगा, मार खाऊंगा, मालूम नहीं मैं रब को राजी भी कर सकूंगा या नहीं। वो करता 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 फिर जब जाता है वो देख रहा होता है अब आजा मेरे पास। जब वो कहता ना आजा, तब बंदे को पता चलता कि माँ 70 साल भी अपने बच्चे का इंतजार करना चाहे कर सकती, तो जिसने माँ का दिल पैदा किया होगा उसकी बंदे के साथ मोहब्बत का आलम क्या होता हो। हम लोग किसी महफिल में जाना हो, आपको मालूम है आप आज महफिल में बैठे, हुजूर की महफिल, आका ने फरमाया जब बंदा मेरे याद वालों में बैठ जाए, मेरी याद वालों, सबसे पहले याद रख लें अल्लाह पाक वहां पर फरिश्तों की बारात भेजदा। बिठा दे बिठा दे बिठा दे, यहां बिठा दे बिठा दे। अल्लाह पाक जिक्र वाल, आप सारी कहती है ना मैं घर बड़ी परेशान हूं, हाथ खड़ा करें जो परेशान है, जरा चेहरे दिखाना, माशाल्लाह सब परेशान है। आका ने फरमाया अगर परेशानी दूर करनी है तरीका समझ लो। आका क्या फरमाया, जिस बंदे को या जिस घर को या जिन माँ बाप को कोई परेशानी हो, आका क्या करे, फरमाया वो घर से निकले और इरादा करे आज मैं हुजूर की महफिल में जाना, मेरी महफिल में आना उसका काम है, परेशानी दूर करना मेरा काम। आना फिर भी नहीं, बाजी फिरदौस की बेटियों को मार गए काले कर करके, एमए कर रही है, नहीं आना। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया महफिल में तुम आ जाओ। अब अगली सुने, फिर आका ने फरमाया जब तुम महफिल में बैठते हो, महफिल में बैठते हो तो अल्लाह ताला क्या करता, अब देखें ना, आप अपने होंठ को देखें, अब जरा लफ्ज बोले अल्लाह, फिर बोले, अब पढ़िए बिस्मिल्लाह, फिर पढ़िए, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आपके होंठ ने हरकत की, क्या की? आका ने फरमाया जब मेरा बंदा होंठ पर मेरा नाम ले, मेरा बंदा तहर्रकत भी शफता, जब मेरा बंदा अपने होंठ हिलाए ना और मुझे याद करे, मुझे इतना प्यार आता है मैं उसके होंठ के करीब चला जाता हूं। आप कहते हैं ना सोनिया सुन ले, जरा बोले सोनिया सुन ले, फिर बोले सोनिया। अब जिसको सुना रहे हैं आका फरमाते हैं मेरे उम्मती के होंठे के करीब आ जाता है, तूने मुझे याद किया मैं तेरे करीब आ गया। अब बताएं अल्लाह की तरह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ये जो हो ना जिक्र, इस जिक्र को जिंदा करने के लिए औलिया आए।
آقا فرماتے ہیں جس مقام پر اللہ کو اپنے ولیوں سے بڑا پیار ہے. آپ کو پیار رشتہ داروں سے ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. جس کو ہے وہ بولے, جس کو ہے ہی کوئی نہیں بالکل نہ بولے. ہے نا؟ مامے سے, چاچے سے, داماد سے کتنا پیار ہوتا. ایک عورت ہے جو کہتی ہے میرا داماد میری جان ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں تمہارے رشتے بڑے پیار ہیں, مجھے میرے رشتے بڑے پیارے ہیں. کہیں داتا مجھے پیارا, کہیں غوث اعظم پیارا, کہیں سلطان بہو پیارا. کیوں پیارے؟ فرمایا ان کو میں نے بنایا ہے تمہارے لیے, اپنے لیے نہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تمہارے کام کرتے ہیں اور میں ان کے کام کرتا ہوں. کیسے؟ فرمایا جب یہ مجھے کہتے ہیں نا باری تعالیٰ میرے فلاں بندے کا کام کر دیں, تو مجھے اتنا لاڈ آتا ہے, میں اس کی سن کر اس کی خوشیاں اس کو عطا کرتا ہوں. لے اس کا کام میں نے کر دیا, اب میرے کرم پر خوش ہو جاؤ. یہ ایسے ہی نہیں داتا بنے, ایسے داتا نہیں بنے. یاد رکھیں ولی, یہ بعض اوقات کہتے ہیں جی ولیوں کا نام مرشد, یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے, ولی قرآن پاک میں موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسے ہی آپ نے ڈگوسلا بنا دیا. نا, کئی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ پاک اپنے ولیوں, آقا نے فرمایا اللہ نے اولیاء بنائے اس لیے کہ میری امت کے دکھ درد کو دور کرے. فرمایا اگر رزق نہ ملے رب ان کے صدقے رزق دیتا, زندگی کی جو ضروریات ہیں اللہ پاک ان کے صدقے پورا کرتا, مگر شرط یہ ہے ان سے محبت کرو. کیا کرو؟ ایک بندہ آیا, اس نے عرض کیا آقا مجھے فلاں سے محبت, مگر میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں اس کو ملا نہیں. جی باتیں اس کی بڑی سنی, کیا بات ہے, وہ کمال کا بندہ, دیکھا میں نے کوئی نہیں مگر پیار مجھے ہے. اب دیکھیں نا ہم میں کتنے ہیں جنہوں نے حضور غوث پاک کو دیکھا نہیں دیکھا, حضور داتا گنج بخش کو دیکھا نہیں, سلطان العارفین کو دیکھا نہیں, مگر پیار ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہم کوئی الٹا لفظ برداشت نہیں کرتے, کوئی بولے پکڑ کے رکھ دیتے. کیوں بولتے ہو؟ داتا کہاں لکھا؟ داتا کتاب میں لکھا ہوا, فلاں کیا لکھا, ابا جی کتاب میں لکھا, چاچا جی کتاب میں لکھا. آپ کو صرف ان کے نام پر موت پڑتی, اپنے رشتہ داروں کے رشتوں پر ٹائٹل پر آپ کو موت نہیں پڑتی. وہ جی کہاں لکھا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کی شان بھی بیان کی. اب آپ کو میں عجیب بات بتانے لگا ہوں. 7 آدمی تھے, کتنے 7, ان کے پیچھے پیچھے کتا بھی چلا. قرآن پاک میں یہ واقعہ سارا موجود. وہ گئے ایک غار میں, اور غار کا جو دہانہ تھا نا وہ ادھر سے بھی کھلا تھا ادھر سے بھی کھلا تھا. سورج جب نکلتا تھا سورج کی روشنی سیدھی ان کے چہرے پہ پڑتی. اللہ پاک نے 309 سال ان ولیوں کو غار میں نیند میں رکھا. کس میں؟ 309 سال تک وہ غار میں رہے, اور اس غار کے دروازے پر ان کا کتا بھی بیٹھا رہا. دیکھیں غار میں ولی جائیں, رب کتے کا بھی حیا کرے. اب بسوں پر لکھا ہوتا نا میں داتا دی میں لنگڑی, لکھا ہوتا کہ نہیں؟ کئیوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہے. رب نے تو وہ بھائی داتا کی ملنگنی تو پھر بھی بندہ ہے, وہ تو کتا ہو کے بھی رب کو پیارا ہوا, تو وہ بندہ کتنا پیارا ہوگا جو داتا داتا کہتا پھرتا ہو. آپ کو موت پڑتی ہے داتا کے ملنگ کہنے پر. اچھا 309 سال تک وہ اندر رہے. اب دیکھیں سورج نکلتا تھا تو سیدھی روشنی پڑتی, سورج ڈوبتا تھا سیدھی روشنی پڑتی. اللہ پاک نے سورج کو فرمایا اے سورج جب تک میرے ولی غار میں آرام کرتے رہیں تب تک نکلتے ہوئے تو دائیں طرف ہٹ جایا کر, اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف ہٹ جایا کر. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دائیں بائیں کیوں کیا؟ بھائی سامنے تو اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں, رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے سورج کی روشنی میرے سوئے ہوئے ولیوں کے چہرے پہ پڑے. اب آپ دیکھیں جب وہ اندر غار میں آ رہے تھے تب سورج کو حکم نہیں دیا, تب سورج نکل رہا تھا. کہتے ہیں نا لوگ او جی ولی کی کر لیں دیں, رب کے ولی جہاں ڈیرے لگا لے رب اپنا سارا نظام ہی بدل دیتا.
آپ کہتے ولی کیا کر سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ سورج صرف نہ، اللہ کی غیرت دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں. فرمایا میرے ولی اعلان کر رہے ہیں ارے سورج ہٹ جا، یا اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا دائیں طرف چلا جا. غروب ہوتے ہوئے فرمایا ہٹ جا، یا اللہ کدھر جاؤں؟ فرمایا بائیں طرف. تو سورج 3 صدیاں نکلتے بھی ہٹ گئے اور غروب ہوتے بھی ہٹ گئے. اللہ نے وہ ساری قرآن کی آیت بنا کے فرمایا کہ ہم نے 3 صدیاں سورج کو نہ نکلتے ہوئے ان پر روشنی پڑنے دی، نہ ڈوبتے ہوئے ان پر روشنی پڑنے دی. ٹھیک ہے، آگے سنو. 6 مہینے کے بعد، کتنے مہینے کے بعد؟ نیند تو نہیں آ گئی آپ کو؟ کتنے ماہ؟ 6 ماہ ان کی کروٹ بدلتی، یعنی دائیں طرف سو رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروٹ دائیں سے بائیں کرتا تھا، پھر اگلے 6 مہینے کے بعد بائیں سے دائیں. قربان جان کتا باہر بیٹھا ہوا. آپ کو لوگ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ کہتے ہیں میں مدینے کا کتا، میں ولیوں کا کتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سیدھی سی بات، آپ شاید ڈر لگے. کئی لوگوں کا آپ دیکھیں میں داتا کا کتا، لوگ کہتے ہو جی انسان تو اشرف المخلوقات، چلو مان لیا. 7 بندے 8واں کتا. اب یہ بتائیں وہ سارے بندے کس کی مخلوق تھے؟ اللہ کے. وہ کتا کس کا تھا؟ جی اللہ کا. پکے رہنا بیٹا، یہ جو ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں ذرا اس سوال کا جواب سن لیں. کتا کس کا تھا؟ اللہ کا. اور وہ جو اندر ولی تھے وہ کس کے؟ اللہ. دونوں اللہ کے. اب ذرا غور میری طرف، ولی بھی اللہ کے. جو سورج نکلتا تھا وہ کس کا؟ اللہ کا. پہاڑ کس کا؟ اللہ کا. اور جو اندر آرام کر رہے ہیں وہ، یہ سارے اللہ کے. کتا بھی اللہ. جب کتا اللہ کا، میں اگر کہوں میں داتا کا کتا تو فتویٰ لگتا، آپ کہیں میں داتا کی ملنگنی، فتویٰ لگتا. رب نے قرآن میں خود نام لے کر کہا وہ کتا بھلے میرا تھا مگر منگتا ان کا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ جِرَائِهِ بِالْوَسِيرِ. فرما لوگوں جب کوئی ولیوں کا بن جائے تو مجھے ان کی نسبت بھی بڑی پسند آتی ہے. اب بتائیں کہ یہ کہنا ہم سارے غوث پاک کے در کے کتے، کوئی ملنگ ہے، کوئی مست ملنگ ہے، کوئی منگتا ہے، ارے یہ باتیں رب نے سکھائی ہیں، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں. رب نے خود اپنے کتے، اپنے مخلوق کا نام لے کر فرمایا کتے کا خالق میں، کتے کا خالق میں، مگر بیٹھا کہاں؟ ولیوں کے پاس. قربان جائیں حدیث میں آتا ہے جب 6 مہینے گزرتے بندوں کی اللہ کروٹ بدلتا تو اللہ ولیوں کے صدقے کتے کی بھی کروٹ بدلتا تھا. بات یہاں سمجھ آ گئی؟ مضمون کی سمجھ آ رہی؟ آگے چلیں. وہ جو 6 مہینے کروٹ بدلتی تھی ان کو خوراک کون ڈالتا تھا؟ کیوں جی ساما بھائی، کتا تو کتا ہے، کتے کو آپ گھر رکھے تو آپ کو موت پڑتی. ایسے ہی ہے نا، اسلام میں کتے کی 3 حدیں جہاں رکھنا چاہیے. کتا آپ رکھ نہیں سکتے، مگر کسی کو کتا کہہ دیں پسند کرے گا جی؟ مطلب میں آپ کو اللہ نہ کرے تھوڑی دوڑ لگ جائے گی. یا آپ میاں کو کہہ لیں وے اگے لفظ بول دیں، میرے خیال ہے پوری نسل کنگال نہیں دے گا جی. رب نے کتے کا ذکر قرآن میں کیا، قرآن میں کتے کا ذکر. پھر آگے سنیں، جب سارے اٹھے اللہ کی شان دے کے وہ کتا جو راستے میں ان کے ساتھ چلا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ان کا تو پلا ہوا تھا نہیں، تربیت یافتہ نہیں تھا، راستے میں ملا. ہوا کیا؟ رات کا وقت تھا، یہ جا رہے تھے، پیچھے سے کتے کی نظر پڑی کہ اللہ والے جا رہے، اس نے دوڑ لگا دی. امام قرطبی بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتے کو وٹے مارے، روڑے مارے، بھگایا. کتے نے بھی قسم کھائی جانا میں بھی کوئی نہیں. انہوں نے کتے کو دیکھا، کتا ہماری جان نہیں چھوڑتا، انہوں نے کتے کو بھگایا مگر کتا گیا. اولیاء فرماتے ہیں اللہ کے بندے ولیوں کا بننا چاہتا ہے تو کتے جیسا بن جا.
जैसे उसने डर नहीं छोड़ा ऐसे तू भी वलियों का डर न छोड़, तू तो छोड़ देता। आगे सुने, आका फरमाते हैं उस कुत्ते ने पिछले कदमों पे बैठा और खड़े होकर कहता, या अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं तेरे वलियों को जवाब दूं। अल्लाह ने उसको जुबान दी। उसने उन औलिया से पूछा। अब देखे ना, हर जमाने में वली आए, ये नहीं कि आज आए, हर जमाने में आए। जुबान दी तो इस कुत्ते ने कहा, ए औलिया अल्लाह, मुझे क्यों मारते हो? लफ्ज सुनिए, ए अल्लाह के वलियों, मुझे क्यों मारते हो? उन्होंने कहा, तू कुत्ता, तू भौंकता, तेरा काम ही भौंकना। उस कुत्ते ने जवाब सुने क्या दिया? उसने कहा, मैं कुत्ता तो हूं मगर उन कुत्तों जैसा नहीं हूं जो कुत्ते होके भौंकते हैं। यानी कुत्ते होते तो हैं मगर हर कुत्ता भौंकने वाला नहीं होता। और आगे सुने, उसने कहा, इन्नी उहिब्बु औलिया उस्सालिहीन, अरे मैं तो वलियों का मोहब्बत करने वाला हूं। उनका आ जाओ फिर। रब ने उस कुत्ते का नाम कुरान में दर्ज किया जिस कुत्ते ने वलियों के साथ अपनी मोहब्बत की। और सुन लें, वो कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं? ऊंचा बोले, जाएगा ना? फिर बोलिए, किनका कुत्ता? उनका। फिर बोले, किनका कुत्ता? अरे वलियों का कुत्ता बन जाए, रब उसकी कुरान की आयतें मनाए। हमें क्यों लड़ती हो? वो जो वलियों का कुत्ता, वलियों का अस्तगफिरुल्लाह, इंसान अशरफुल मखलूकात, बिल्कुल अशरफुल मखलूकात, मगर बनाने वाला रब है। अगर आपको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया तो कुरान में हर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है, ये भी सुन लें। ये हमारी बेटियां बड़ा कहती हैं अशरफुल मखलूकात। कुरान में इंसान के 3 दर्जे हैं। उलाइका कल अनाम, अल्लाह ने फरमाया इंसान तो डंगर है, इंसान तो है मगर डंगर। आगे सुने, बल हुम अदल, बल्कि इससे भी क्या गुजरा। आप कौन से अशरफुल मखलूकात की बात करते हैं? आगे चले, कुत्ता कयामत के दिन वलियों के साथ जन्नत में जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह पाक ने फरमाया ए लोगों, अगर तुम किसी को वाकया सुनाओगे ना, ये उनकी बात हो रही। फरमाया महबूब, जब लोग आएंगे और कहेंगे हम 3 थे, देखे ना, आप किसी के घर जाएं, घर जाके कहें, मतलब आपको आपकी बहन बेटी फोन करे, अच्छा अम्मी आपके साथ कितने मेहमान? तो आप कहें, जी पुत्रा 3 मैं यहाँ तो चौथा कुत्ता। कुत्ता घर का पला हुआ, तो वो मजाक करेगी ना, अकल ना, हाथ मारो, सिर से हाथ मारो, की कर सोच रहे हो? 3 मैं चौथा कुत्ता, 4 मैं 5वां कुत्ता, मजाक बनेगा कि नहीं? कुर्बान जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अगर ये लोग बातें करें ना कि हम 4 थे, कुरान में फरमाया महबूब, अगर वो कहे ना हम 4 थे तो मेरी तरफ से कह देना 5वां उनका कुत्ता था। अगर वो कहे 5 तो कहना 6ठा उनका कुत्ता था। अगर वो कहे 7 तो कहना 8वां उनका कुत्ता था। यानी रब की गैरत ने गिनती में भी उसको पीछे नहीं किया। फरमाया अगर गिनना चाहो तो कुत्ते की भी गिनती साथ शामिल करो। इतनी गैरत देखी। फिर आगे चले, तभी आप किसी के घर में जहां कुत्ते की हालत बयान करते हैं, कुत्ता बैठता इस तरह था, खाता इस तरह था, पीता। जी कोई है बयान करने वाले? रब ने कुरान में उसके बैठने के अंदाज बयान किए। फरमाया अगर किसी ने मुझसे पूछना हो तो मेरे वलियों की सोहबत में रहने वाला कुत्ता यूं बैठता था। वह कल्बुहुम बासितुन जिराइहि बिल वसीर, मेरे वलियों का कुत्ता यूं हाथे पे हाथ रखे मेरे वलियों के दरवाजे का मंगता बन के बैठा। ये रब का कुरान। तो वलियों का जिक्र करना, वलियों की निस्बतों की चीजों का जिक्र करना अल्लाह की सुन्नत। आगे चले, मजमून लंबा लेकिन आज आपको जाने भी नहीं देना, इसके बगैर मजा नहीं। तो अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र किया। 300 साल वो गार में रहे, कुत्ता भी उनके साथ रहा, ना वो मरे ना कुत्ता मरा। लिहाजा ये कहना मैं वलियों का हूं, ये कहना अल्लाह पाक ने खुद हमें सिखाया कि बंदा जब वलियों की सोहबत में जाता है। देखे ना, अब आप औरतें, मैं आपको बात करता हूं, बीवी किसकी होती, बंदे की या जिन की? ऊंचा बोलो जी। आप जिन की बीवी हैं, बंदे की बीवी है ना? ऊंचा बोले, किसकी? बंदे की होती है ना।
اب یہ جملہ آپ غیر پر نہیں لگا سکتے. ہمارے وہ جی مشکل کشا اللہ، بھائی ہم کب کہتے ہیں مشکل کشا اللہ نہیں، مگر اللہ نے تو خود فرمایا مشکل کشائی کرو. باپ کو کہا اولاد کی مشکل کشائی کر، بیوی سے کہا ماں بن کے مشکل کشائی کر، استاد کو کہا استاد بن کے مشکل کشائی کر، دکاندار کو کہا تو دکاندار بن کے مشکل کشائی. رب نے مشکل کشائی کے بڑے خزانے کھول دیے. اور ہمارے وہ جی نہیں اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا. تھپڑ آپ کو بازار میں لگ جائے پولیس کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ کیوں بلاتے ہیں پولیس کو؟ بھائی اللہ سب کا نگران ہے کہ نہیں؟ کیوں ساتھ دیا ہے نا؟ اونچا بولے نا. تو یہ آرمی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ کی فوج ہے؟ بولے نا، فوج ہے آپ کے پاس، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ دسو بھائی. جب اللہ مشکل کشا ہے تو پجا دو فوج نو پجا دو، پولیس والوں نے پجا، سارے نے پجا دو. اللہ ہے بس پٹاخہ ہوتی چلے گا، آپ ہی اللہ سنبھالے گا. عقل سے کام لیں سارے کام. اچھا جب ولیوں کا نام لینا انہیں جن اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ حاجت روا ہے نا، تو پولیس کو شکایت کیوں کرنے جاتے ہیں آپ؟ اللہ مشکل کشا تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں آپ؟ اللہ نے بہانے بنائے جی کافی. اللہ مشکل کشا ہے، اللہ نے بہانے بنائے، اللہ نے اپنی رحمتوں کی بہار لگائی. اب میں دعا کی طرف آ رہا ہوں تو کہنا یہ چاہتا ہوں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے اولیاء ان کو اللہ نے بنایا ہے ہماری مشکل کشائی کے لیے. کس لیے بنایا؟ مشکل کشائی. اب جب نماز پڑھتی ہوں، نماز میں پہلا جملہ کیا آتا؟ الحمدللہ رب العالمین. جب آپ ثنا پڑھ لیتی ہیں پھر الحمد شریف پڑھیں. الرحمن الرحیم مالکی، آگے پڑھیں ایاک نعبد و ایاک، آگے صراط الذین، یا اللہ اس راستے پر لگا جس پر تو نے ہم سے پہلے انعام کیا. نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، راستہ بندے کا مانگ رہے ہیں. بھائی آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اسے کہ یا اللہ سانو اپنے راہ لا، نہیں فرما نا، نماز میں بھی میرے ولیوں کو ڈالو. نماز بھی مکمل ہوتی ہے ولیوں کے ذکر سے. اور بات ختم کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا جس مقام پر میرے کسی ولی کا صرف ذکر ہو، کیا ہو؟ صرف ذکر ہو، اللہ کو اتنی حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا. اور جنت میں مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا نا تو جتنے اولیاء ہوں گے، اولیاء وہ جنت میں جائیں گے اور اپنے محبت والوں کو دیکھیں گے کہ ہماری محبت والے کہاں ہیں. وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں دیکھ کر واپس آئیں گے. مسلم شریف کے حدیث میں سنا. اور آ کے اللہ پاک سے کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا پیار میں وہ جنت میں تلاش کرو. وہ پھر جنت میں جائیں گے. جب جنت میں پھر آ کے واپس آئیں گے تو ان کو جنت میں اپنے محبت والے، پیار کرنے والے عاشق لوگ نظر نہیں آئیں گے. وہ ولی اندر سے باہر آئے گے جنت سے. بیٹا غور سے سنیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ولی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دامن پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤ. آقا فرماتے ہیں ولی اندر سے باہر آ جائیں گے اور اللہ پاک سے لڑائی کریں گے. کیا کریں گے؟ سیدھی اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ کہاں ہے وہ ہمارے بندے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے ولیو ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا، ان کے اعمال تم جیسے نہیں تھے. اب اگلا جملہ سنیں. اب دیکھیں ہم داتا صاحب جیسے عمل نہیں کر سکے، ہم حضرت سلطان بہو جیسے عمل نہیں کر سکے، غوث اعظم جیسے عمل نہیں کر سکے، مگر محبت کرتے ہیں. گناہگار ہو کہ ہماری محبت ولیوں سے. میرے آقا نے فرمایا جب وہ اولیاء اللہ سے کہیں گے نا باری تعالیٰ وہ بندے ہمارے کدھر ہیں، تو اللہ فرمائے گا اے ولیو ان کے عمل تم جیسے نہیں تھے. جب وہ کہیں گے پھر ان کو ڈالا کدھر؟
اللہ فرمائے گا وہ نیک نہیں تھے، میں نے ان سب کو جہنم میں ڈال دیا۔ کہاں ڈال دیا؟ جہنم۔ محبت ولی سے کرتے تھے اور ڈال دیا جہنم میں۔ کیوں ڈالا؟ عمل تم جیسے۔ اچھا اب ادھر دیکھیں، اللہ پاک جہنم سے فرمائے گا، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ جہنم کو فرمائے گا اے جہنم یہ میرے ولیوں کے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آگ کو فرمائے گا یہ دیکھیں یہ گھٹنا، اے آگ ان کے جسم نہ جلانا، ان کا منہ نہ جلانا، ان کے چہرے نہ جلانا۔ کیوں؟ فرمایا جب ولی ان کو نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کے چہرے دیکھ کر ان کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے۔ ادھر اللہ پاک ولیوں سے فرماتا ہے وہ میں نے جہنم میں ڈال دی۔ تو وہ ولی کہتے ہیں باری تعالیٰ تو نے جہنم میں کیوں ڈالا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے عمل تم جیسے، اب اونچا بولے، ان کے عمل تم جیسے۔ یہ بات پکی ہے کہ ہمارے عمل ان جیسے نہیں۔ قربان جائیں، آقا فرماتے ہیں وہ ولی پتہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا۔ باری تعالیٰ تو نے ان کو جہنم میں تو ڈال دیا کہ ان کے عمل ہم جیسے نہ تھے، تو نے یہ نہ دیکھا نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے۔ تو باری تعالیٰ اگر اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہماری سنگت کا صدقہ ان کو معاف کر دیتا۔ یہ بات جب کریں گے نا تو اللہ پاک فرمائے گا ولیو میرے ساتھ لڑائی نہ کرو، جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ جس جس ولی کو تم پہچانتے ہو نا کہ یہ تمہارا عاشق ہے، پکڑ پکڑ کر تم اس کو جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ آقا فرماتے وہ ولی جہنم سے اپنے جہنمیوں کو نکال لیں گے۔ کہاں سے؟ اونچا بولیے، کن کو نکال لیں گے؟ اپنے عاشقوں کو۔ اب یہاں بات ختم کر رہا ہوں، عاشقوں کو نکال لیں گے، اور اگر ولی کے ساتھ عشق کی کوئی نہیں، کوئی نکالے گا؟ وہ جی ولی کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جب تو مجھے مانتے ہی کوئی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے میں جہنم سے نکالوں۔ آقا فرماتے ہیں اعمال ان عاشقوں کو جہنم میں لے گئے، اولیاء کی سنگت جہنم سے نکال کے جنت میں لے گئے۔ لہذا ولی جہاں مزار نظر آئے، دربار نظر آئے، وہاں بیٹھ جایا کر، ولی کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا کر۔ اب دیکھیں نا آقا نے فرمایا اگر کسی جگہ نیک بندے کے نام پر آپ دعا مانگے، کسی ولی کا ذکر کریں، کسی ولی، تو اللہ ولی کے ذکر کے صدقے رحمت دیتا۔ یہ بات سمجھ لیں۔ اس وقت آپ ایک ولی کے مزار پہ ہیں، اگر کسی ولی کا صرف ذکر کریں آقا فرماتے اور ولی وہاں نہ ہو، رب ولی کے نام کی لاج رکھے، اور جہاں ولی خود موجود ہو رحمت الہی کا عالم کیا ہوتا ہو۔ اللہ پاک ہماری محفل قبول فرمائے۔ 16 نومبر بروز ہفتہ آپ کو منظور ہے یا جمعرات منظور ہے؟ بول رہے فیصلہ آپ کا۔ ہفتے کی محفل ٹھیک ہے یا جمعرات؟ جی ہفتے کی۔ آج کی محفل میں جو ہم نے دعا کرنی، ایک ہمارے پاس بیٹی پڑھا کرتی تھی سائقہ، اس کے ابو کی برسی ہے آج۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں وہ نجم الثاقب صاحب، ان کی والدہ کی وفات ہوگی 2۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں علی جان صاحب، ان کے والد صاحب کی وفات ہوگی 3۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں میری والدہ ماجدہ کے عزیز اور بھی جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو فوت ہو گئے، 1 بار الحمد شریف پڑھ لیں، 3 بار کل شریف پڑھ لیں، 11 بار درود پاک۔ وظیفہ میں بعد میں دوں گا، کون سا وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی تجلیات نازل ہوتی، پڑھ لیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ اگلی محفل 16 نومبر۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ تیرے عاشقوں کا، تیرے محبوبوں کا ذکر ہوا، ان سب کو اپنی محبت کا عاشق بنا دے۔ یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں
تیرے پیاروں کا ذکر سن کر اور تیری محبت میں، تیرے پیار میں، تیرے عاشقوں کے حال کو سنا مولا، ان کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی چاہت دے، اپنی رغبت دے، اپنی محبت عطا فرما۔ بیمار، تنگ حال، بدحال، بے روزگار جن کے گھر میں رحمت نہیں، کرم نہیں، لطف نہیں، عطا نہیں، مولا ہماری بہنوں پر لطف و کرم نصیب فرما۔ ہمارے ایک محترم جن کا بیٹا 3-4 دن سے گھر سے چلا گیا، مولا اس کی ماں آہو بکا کر رہی ہوگی، مولا تیرے محبوب کا واسطہ اس بچے کو بازیاب فرما دے۔ ہماری بہنیں جن کے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی ہے، مولا ان کی کشیدگی دور فرما دے، ان کے تعلقات میں رحمت عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو حضور علیہ السلام کی محبت، پیار، عشق، چاہت، رغبت، قربت، حلاوت اور مسرت نصیب فرما۔ ہماری بہنیں دور دور سے آئی ہوں، مولا تیرے محبوب کے لیے آئی ہوں اور محبوب کے پیار کے لیے آئی ہوں۔ آج محبت رسول، عشق رسول، قربت رسول، چاہت رسول، حلاوت رسول، لذت رسول اور رغبت رسول کے لیے آئی ہوں، مولا ان کی جولیوں کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی جولیوں کو کرم سے بھر دے۔ آمنہ بیٹی کے والدہ پر کرم فرما، ان کے بھائی پہ کرم فرما۔ جتنی بیٹیاں آج بہت زیادہ آئیں، چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ ہیں، مولا ان چھوٹے بچوں کے معصوم ہاتھوں کا صدقہ سب کی دعائیں قبول منظور فرما۔ جو میری بہن پریشان ہے، تنگ حال ہے، مولا غوث اعظم کا صدقہ اس کی پریشانی دور فرما دے۔ مولا سب کو منیب باہر کے ممالک میں ہماری سائقہ کی والدہ بھی موجود ہیں، مولا ان کے بچوں پر کرم فرما، ان کو روزگار عطا فرما۔ ہماری یہ موٹو شہزادی، یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما۔ جن کے گھروں میں بیٹے نہیں ہیں، مولا ان کی جھولیوں کو اپنے بیٹوں کی رحمت سے مالا مال فرما۔ مولا جن کے بیٹیوں کی طلب ان کو بیٹے دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ان کے رشتے کو رکاوٹیں دور فرما۔ رانا احسن صاحب پر خاص کرم عطا فرما، ان کے گھر پر کرم فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما۔ مولا اس بچے کو رشتہ کوئی بھی پسند نہیں آتا، مولا اس کو کوئی ایک رشتہ عطا فرما دے۔ ان کی والدہ بڑا اصرار کرتی، مولا اس رانا حسن کو سن رہے ہیں، مولا ان کے حال پہ کرم فرما۔ ہماری باجی شمیم اختر صاحبہ کو مولا بہاروں میں رکھ، اپنے کرم میں رکھ، یہ میلاد میں نہیں آتی، مولا ان کو میلاد میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بہن ہیں، میری جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں میرے آقا کی محفل میں آتی ہیں، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے۔ مولا کوئی نامراد نہ جائے، مایوس نہ جائے، خالی نہ جائے، مولا جن کے گھر میں لطف و کرم نہیں، تیری محبت نہیں، بالخصوص ہماری باجی فردوس، ان کے گھر میں رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما، اور ان کی بچیوں کو ہر میلاد کی رات حضور کی محبتوں کی دیدار نصیب فرما۔ ہماری بہنیں محترم مولانا طالب حسین صاحب کی فیملی بالخصوص، اور جتنی یہ ساری ہماری بہنیں بیٹھی، ہماری باجی نازیہ اور جتنے بھی میری بیٹیاں بیٹھی، مولا ہمارے جامعہ کی ہماری یہ ماجی، ان کی بیٹیوں پر کرم فرما، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے، سب کے بیڑے پار فرما دے، مولا سب کی زندگی کو کرم سے مالا مال کر دے۔ شہنشاہ غوث اعظم کی غلامی نصیب فرما، محبت نصیب فرما، 11ویں والے پیر کی 11ویں کی خیرات عطا فرما، مولا ان کی محبت عطا فرما۔ جس جس کے دل میں جو دعا ہے قبول فرما، جو التجا ہے قبول فرما، جو پریشانی ہے دور فرما، آفات و حادثات بلیات دور فرما، ذلت خوف وحشت دور فرما، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے۔ جن کے بچے سراپہ ادب نہیں، مولا ان کو سراپہ ادب بنا دے۔ جن کے گھر میں تنگی ہے، سختی ہے، پریشانی ہے، مولا سب کے بیڑے پار فرما دے۔ آج ذکر حضرت سیدنا غوث اعظم کے صدقے سب کی محفل میں حاضری قبول فرما، سب کی التجائیں قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ مولا تیرے حبیب کا فرمان، میرے غلام کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کو حیا آتی ہے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنے، کرم سے بھر دے، محبت سے بھر دے، فضل سے بھر دے، عطا سے بھر دے، سخا سے بھر دے، اپنی رحمت اور اپنی محبت کی
عظیم رحمتوں سے فیضیاب کر دے۔ جن لوگوں نے جو باہر ہیں، کیسر پیر زادہ صاحب ہیں، انیلا بیٹی ہیں، فرزانہ بیٹی ہے، اسی طرح کافیہ بیٹی ہیں، ریحانہ بیٹی ہے، یہ جتنی میری بیٹیاں باہر ہیں، بیرون ممالک ہیں، چودھری محمد علی صاحب ہیں، اسی طرح یو کے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، ہماری باجی فوزیہ صاحبہ، یا اللہ اس کے گھر کو رحمتوں کا سمندر عطا فرما، جو ہر لمحے محبوب کی محفل کے لیے حاضر رہتی ہیں۔ مولا جن ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے مجھے دور سے دیکھا ہے، مولا ان کی جولی کو رحمت مصطفیٰ سے بھر دے۔ محترم شیخ سرفراز صاحب پر کرم فرما، بٹ صاحب پر کرم فرما، بلال بٹ صاحب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو اس ادارے کی خدمت کر رہا ہے، مولا تیرے محبوب کے دین کی خدمت کر رہا ہے، جو جاپان میں ہیں، مولا جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ آج کی محفل میں جس نے جو دیا ہے، مولا وہ قبول فرما، جو لنگر میں شامل ہوئے قبول فرما، اور منیب شامل ہوا میرے احباب میں سے، اعزا و اقربا میں سے، دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، جس نے مولا تیرے رسول کے لیے لنگر میں اپنا حصہ ڈالا، اسے رحمت مصطفیٰ کی خیرات کا سمندر عطا فرما دے۔ مولا ان کو ہر پریشانی آفات سے بچانا، ایمان سلامتی کی موت دے، اور حضور کی شفاعت عطا فرما۔ وفوض امری اللہ واللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔